اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے فرمایا نماز جنت میں لے جانے والی چیز ہے، نمازی جنتی ہے۔ نماز برے کاموں سے بے حیائی سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک برے کاموں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے، کوئی اس میں شک نہیں۔ اور نماز فرض ہے 5 وقتوں میں۔ نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے، نور آتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ آپ دیکھیں ماتھے پہ ایک نشان ہوتا ہے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نور ہے اللہ کا، یہ نور ظاہر ہوتا ہے، یہ اللہ ان سے خوش ہے۔ ان کو یہ نشان جو ہے قیامت کے روز یہ ایسا چمکے گا کہ دور سے ہی نمازی آدمی پہچانا جائے گا کہ یہ نمازی ہے۔ تو ہم لوگ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ جب ہم نے اس پہ غور کیا، جو پرانے نمازی ہیں کئی سالوں سے، 10 سال سے 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ جبکہ وہ آتا ہے نا کہ وضو کے لیے جب آپ وضو کر کے نکلیں تو کعبے کی طرف منہ کر کے دوئم کلمہ پڑھتے ہیں، سوئم کلمہ پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے تو بالکل کھلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کے لیے وضو کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز بھی آپ کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نیت باندھ لیتے ہیں۔ نماز بھی جب مؤذن صاحب قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں تو ہمیں نیت باندھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ کو پڑھنی ہے تو اس کو یہ ضروری ہے کہ جب امام صاحب قرأت زبانی کرتے ہیں جو آپ کو سنائی دیتی ہے، جو چند نمازوں میں ہوتی ہے، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، تو اس میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے الحمد شریف شروع کر دیا ہے، تو اس ٹائم پہ اس سے پہلے آپ کو پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے آپ نے، امام صاحب کی قرأت شروع کرنے کے بعد نہیں پڑھنی۔ دوسری چیز کہ امام صاحب جب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہاں رکوع بھی آپ کو امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جانا چاہیے۔ ہم بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رکوع میں جاتے نہیں ہیں اور امام صاحب پہلے چلے جاتے ہیں یا وہ امام صاحب سے پہلے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہمیں رکوع میں جانا چاہیے۔ پھر ہمیں جب امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ تو ہمیں اس ٹائم پہ سیدھا کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ پھر جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہیں پھر ہم سجدے میں جائیں۔ بعض لوگ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بعد پھر اتباع کرنی ہوتی ہے امام صاحب کی۔ تو امام صاحب کی اتباع میں یہی ہوتا ہے کہ امام صاحب جس طرح کرتے ہیں، جس طریقے سے کرتے ہیں صحیح طریقے سے آپ بھی کریں، ان کے پیچھے کریں۔ سجدے میں بھی ایک سجدہ وہ کرتے ہیں تو ہم دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رخ جو ہے کعبے کی طرف ہونا چاہیے، ہماری نظر سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ جب نماز میں ہم سجدہ کرنے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور جب امام صاحب یہ اپنے جب نماز پوری کر کے دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں بقیہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ امام صاحب سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ امام صاحب کی طرف کی نظر امام صاحب کی طرف ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جو رکوع میں پہلے چلے جاتے ہیں، سجدے میں پہلے چلے جاتے ہیں، امام صاحب کی اتباع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام باتوں کو ایک گٹھلی میں جمع کرو اور اس کے منہ پہ دے مارو۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا اور نماز پڑھی ہے اسی طریقے سے ہم پڑھیں۔ ہم ادھوری نماز پڑھتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ تو دوستو ایسا نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ صحیح سے صحیح نماز پڑھیں۔ ہم سب غلط پڑھتے ہیں، اور بڑی بات یہ دیکھیں کہ 10-20 سال سے بھی جو نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ، ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میں ان کی برائی نہیں کرتا نہ کوئی غیبت کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، تو یہ لوگ کو ایک علم شریف، ایک کل شریف کے علاوہ ان کو دوسری کوئی آیت نہیں آتی۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کم از کم 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں میں یاد کرنی چاہیے، کم از کم 4 صورتیں میں یاد ہونی چاہیے۔ جو ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں، 4 سنتوں میں ہم 4 صورتیں پڑھ لیں چھوٹی سی، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں مکمل ہوں، صحیح ہوں، ہمیں ثواب ملے۔ قرآن پاک کو صرف 4 صورتوں کے لیے یا ایک کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، بالکل کل شریف میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس میں بات ہے کہ اس کی اپنی جو بھی اپنی پوزیشن ہے اس میں واضح کر دی ہے کہ نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ کسی نے مجھے جنا، نہ میں نے کسی کو جنا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے۔ ہمیں ایک گندے قطرے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اس کی اپنی قدر کرنی چاہیے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں، ہم نماز کو دکھاوا سمجھ کے نہ پڑھیں، رکوع سے پہلے رکوع میں نہ چلے جائیں، سجدے میں چلے نہ جائیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان باتوں سے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نمازوں کو پورے اور صحیح طریقے سے پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں۔ ہمیں ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے مگر نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں اس میں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو صحیح نماز پڑھنے اور صحیح رکوع سجدہ کرنے، اس نماز کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کی ہمیں خوشخبری ملنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملے کہ آپ کی نماز ہم نے قبول کر لی۔ ہمیں پوری تسلی دل کی گہرائیوں سے بالکل اس کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ میری ایک چھوٹی سی تمام امام صاحبان سے گزارش ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا وقت نکالیں، ایک آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا، جو بھی لوگ ایک آیت جن کو پڑھنی آتی ہے قرآن مجید کی، ان کو نہیں تو کم از کم بڑی عمر کے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، بٹھا کے ایک چھوٹا سا وقت ان کو دیں، اور چھوٹی سی آیتیں ان کو جو قرآن پاک کی ہے نا، چھوٹی سی صورتیں ہیں جو، وہ 4 صورتیں کم از کم ان کو یاد کروائیں، 4 صورتیں ان کو یاد کروائیں تاکہ وہ نماز پوری پڑھیں۔ قرآن اللہ کی پاک کتاب ہے، اللہ کا بہت بڑا کلام ہے، اس کو پورا اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ پورا قرآن ہی حکمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی زبان ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے امام صاحبان جو ہیں وہ بھی میری بات پر تھوڑا غور کرتے ہوئے اس پر بھی توجہ دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔